ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک عابد کا واقعہ پیش کرتا ہوں جو کہ کافی غریب آدمی تھا، اور غریبی کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر دن مزدوری کرتا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ بڑا نیک آدمی تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس گھر میں وہ عابد آدمی مزدوری کیا کرتا تھا، اب اس گھر کا کام مکمل ہو چکا، اب اس کے پاس کوئی کام باقی نہ رہا۔ بہرحال اس کے بال بچے ایک دن تک بھوکے ہی رہ گئے، مزدوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ غریب آدمی تھا، ہر دن مزدوری کرتا تو جو روپے پیسے مزدوری میں ملتا، اسی روپے پیسے سے وہ اپنے بچوں کے لیے سامان لاتا تھا اور اس کے بال بچوں کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن کام ختم ہونے کے بعد مزدوری نہیں ملنے کی وجہ سے اس کے بچوں کو ایک دن بھوکا رہنا پڑا۔ رات میں بیوی نے کہا کہ اجی ہمارا وقت ایسے کیسے گزرے گا؟ لیکن عابد آدمی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں بازار نکلوں گا اور مزدوروں کی طرح میں بھی بازار میں بیٹھ جاؤں گا، لوگ آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو مجھے کام پہ رکھ لے گا، اور پھر میں کام کر کے روپے پیسے جو لاؤں گا اس سے ہمارے بچوں کا گزارا ہوگا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ عابد آدمی بازار کی طرف چل دیے اور مزدوروں کے لائن میں جا کر کے وہ بھی بیٹھ گئے جیسے اور مزدور لائن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جس کو کام کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے آتے اور مزدوروں کو اپنے گاڑیوں پہ بیٹھا کر کے وہ کام پہ لے کر کے چلے جاتے۔ ایک ایک کر کے سبوں نے ہر ایک مزدور کو کام پہ لے کر کے چلا گیا، لیکن عابد آدمی کو کسی نے مزدوری پہ لے کر کے نہیں گیا۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اب عابد سوچنے لگا کہ بھائی وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، سبھی مزدور کو لوگ کام پہ لے کر کے چلے گئے اور ہمیں تو کسی نے نئی مزدوری پہ بلایا، چلو آج میں اپنے رب کی مزدوری کر لیتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا، دریا کنارے گیا اور پھر وضو کیا اور وہ نوافل میں مشغول ہو گئے، یعنی اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہو گئے، نماز میں وہ مشغول ہو گئے۔ شام کا وقت ہوا، پھر وہ اپنے گھر کے طرف چل پڑے اور گھر کے قریب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے دروازہ کو کھولا، بیوی بال بچے آئے اور کہنے لگا کہ اجی کچھ روپے پیسے لائے جس سے بچوں کے لیے کچھ سامان لائیں تاکہ وہ کھا کر کے سکون حاصل کر سکے۔ لیکن عابد نے کہا کہ جس مالک کے پاس میں نے کام کیا ہے وہ کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے، اب یہ بیچارہ کیا بولتا؟ کسی طرح سے اپنی بات کو الٹ پلٹ کیا اور کہنے لگا کہ میرا مالک کل مجھے مزدوری دے گا۔ کسی طرح سے آج کا بھی رات گزارا گیا۔ پھر صبح ہوئی، پھر وہ عابد بازار کی طرف مزدوری کے لیے نکل پڑا، پھر سے وہ مزدوروں کے لائن میں جا کر کے بیٹھا۔ پھر لوگ آتے جاتے اور دوسرے مزدوروں کو لے کر کے آج بھی جا رہے ہیں، اور عابد کو آج بھی کسی نے مزدوری پہ لے کر کے نہیں گیا۔ آج بھی وقت زیادہ ہوا، پھر یہ مزدور عابد جو تھا یہ سوچنے لگا کہ چلو اب پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال پھر سے وہ دریا کنارے گیا، وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز میں مشغول ہو گیا، نماز پڑھتے رہا۔ شام کا وقت ہوا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آج بھی وہ اپنے گھر پہنچا، بیوی بال بچے دوڑ کر کے آئے کہ جی کچھ سامان لائے بچوں کے کھانے کے لیے۔ تو یہ عابد آدمی کو شرم ہو رہی تھی، بیچارہ کیا کہتا، آج بھی تو اسے کسی نے کام پہ نہیں لیا، نہ اس کے پاس کوئی روپے پیسہ تھا۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ میرا مالک کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ اب بیوی لڑنے جھگڑنے لگی کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بچے کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے مالک وہ آپ کے حالات پر ترس نہیں آتا، آپ کے مالک کیسے مالک ہے؟ بہرحال کسی طرح سے آج بھی بات کو الٹ پلٹ کر کے بات ختم کیا۔ پھر تیسرے دن عابد صبح سویرے بازار کی طرف چل دیے
اور پھر سے وہ مزدوروں کے لائن میں آج بھی جا کر کے بیٹھا. آج کا بھی وہی حالات, لوگ آتے رہے, دوسرے مزدوروں کو لے کر مزدوری پہ جا رہے ہیں, اور آج بھی عابد کو کسی نے مزدوری پہ لے کر کے نہیں گیا. پھر سے یہ مزدور سوچنے لگا کہ اب تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے, چلو آج بھی میں اپنے رب ہی کی مزدوری کر لیتا ہوں. پھر سے وہ دریا کنارے پہنچا. وضو کرنے کے بعد پھر وہ نوافل میں مشغول ہو گیا. نماز پڑھتے 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 شام کا وقت ہوا. پھر وہ گھر کی طرف چل پڑے. اب بیچارے سوچتے جا رہے ہیں کہ آج کیا کہوں گا, آج کیا کہوں گا. بات تو صحیح ہے, آج تیسرا دن ہے, بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں. عجیب سی ٹینشن, عابد آدمی پریشان, اور سوچ رہا ہے کہ آج میں کیا اپنے بیوی بال بچوں کو جواب دوں گا. بات تو صحیح ہے, اگر اس کی جگہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں, سوچئے نا. اگر اس کی جگہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو عجیب سی ٹینشن ہوتی. بہرحال سوچتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے. دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے گھر سے کھانے کی عجیب خوشبو آ رہی تھی. اب اس کو حیرت ہونے لگا کہ بھائی ایسا تو نہیں میں کسی اور کے گھر پہ جا رہا ہوں. تعجب کی بات ہے, جس گھر میں ایک روٹی کا بھی آٹا نہیں, چاول نہیں, جلاون کے لیے لکڑی نہیں, اس گھر سے اچھے کھانا کا خوشبو آنا, یہ تو تعجب والی بات ہے. بہرحال ہمت کر کے انہوں نے دروازہ کو کھٹکھٹایا تو اس کے گھر میں ایک عجیب سی خوبصورتی چھلک رہی تھی. بچے کے چہرے پہ خوشی, بیوی مسکرا رہی ہے, بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, اور ہر ایک کے چہرے پہ خوشی کی لہر چھلک رہی تھی. اب عابد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ ماجرا کیا. بیوی دوڑتے ہوئی آئی اور کہنے لگا جی آپ صحیح کہتے تھے, آپ کا مالک تو بہت اچھا مالک ہے. ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے اور ڈھیر سارا راشن پانی ہمیں دے کر کے گیا. ڈھیر سارا آٹا تھا, چاول تھا, اور بہت سارا روپے پیسے میرے ہاتھ میں دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا. آپ کا مالک تو نہایت شریف آدمی, بزرگ آدمی, اور بہت اچھے مالک ہے آپ کے. اب عابد کو سمجھ میں آنے لگا کہ اے میرا رب تو واقع کریم ہے. عابد کو سمجھ میں آنے لگا کہ اللہ تو واقع کریم ہے, تیری ذات قابل تعظیم ہے. اللہ تو واقع راستہ نکال دیا. ناظرین, اس واقعہ سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہم لوگوں کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے, اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے عابد کے واقعہ کو سنا نا کہ پہلے دن بھی کسی نے مزدوری پہ لے کر کے نہیں گیا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوا, لگاتار نماز پڑھتا رہا. دوسرا دن بھی یہی معاملات ہوا, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کے اوپر اسے مکمل یقین تھا. پھر سے وہ نماز پڑھنے گیا کہ میں آج بھی اپنے رب کی مزدوری کر لیتا ہوں. اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہمارا قدم شاید کہ کہیں پھسل جاتا کہ بھائی آپ کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہوگا. لیکن آپ عابد کی محبت تو دیکھیے, اللہ سے نہیں مزدوری ملی پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں دوسرا دن بھی تیسرا دن بھی. تو ایسے بندوں کو اللہ کبھی چھوڑتے نہیں. جب ہمارا اور آپ کا یقین اللہ کے اوپر مکمل ہوگا تو پھر اللہ ایسے بندوں کو چھوڑتے نہیں. تو یہ واقعہ آج ہم لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اوپر ہمارا یقین سچا اور پکا ہونا چاہیے, ہمارا بھروسہ مکمل ہونا چاہیے کہ میرا رب کے لیے ہر راستہ آسان ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. صبر سے ہم کام لیں, مشکل کے وقت ہم صبر سے کام لیں, صبر کرتے رہیں, یقیناً میرا رب کوئی نہ کوئی بہترین راستہ نکالے گا, ایسی جگہ سے راستہ نکالے گا جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ یا رب العالمین.